صلوات باواز بلند تلاوت فرمائیں۔ محمد آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد۔ الصلاة والسلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون۔ صلوات بر محمد و علی محمد۔ والیوم تھوڑا سا ایک پوائنٹ۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے، کیونکہ مجلس عزا کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانگتا ہی نہیں کہ کائنات کی وہ واحد عبادت ہے ذکر حسین ابن علی جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے۔ پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش عزا، بانیان مجلس اور ممبر سے لے کے باہر سبیل کی ڈیوٹی تک جس نے جو اس مجلس عزا میں حصہ لیا ہے اس کے عزت، رزق، جان، مال، ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرما۔ جتنے سادات و مومنین اس فرش عزائے سیدہ کونین پر سجدہ مودت فی القربہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے، ان سب کی جھولیوں کو اتنی جلدی بھر دے کہ جتنا یہ ولایت علی پر ایمان رکھتے ہوں۔ پروردگار عالم جو چہرہ علی ولی اللہ سن کر کھل جاتا ہے وہ ہمیشہ کھلا رہے، اور جس چہرے پر علی کی ولایت کی وو سن کر سلوٹیں آتی ہیں اس چہرے پر کل بھی تیری لعنت اترتی تھی اور آج بھی اترتی رہے۔ سب دعاؤں کی یہی ایک ہی دعا ہے کہ اس شہنشاہ معظم کا ظہور خود اپنے ہی امر سے ہو، کہ جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہے، جو صاحب العصر والامر والزمان ہے، وہ جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہیں، جو مرتضیٰ بھی ہیں، جو مجتبیٰ بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، جو سید الشہداء بھی ہیں، وہ حقیقت کلنا محمد جو مالک یوم جمعہ ہیں، جو خطیب خطبہ جمعہ ہیں، جو امام صلاۃ جمعہ ہیں، جو مالک روز عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں، وہ جو منتقم یوم عاشوراء ہیں، وہ جو وارث روز غدیر ہیں، وہ مالک یوم الدین بن کے کعبہ کی چھت پر تشریف لائیں اور علم ولایت علی لہرا کر یہ صدا دیں، اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، تاکہ دنیا کے ہر
منکر ولایت علی کو یہ خبر ہو جائے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا ایسے ہی مہدی کے آنے کے بعد بھی واجب بھی رہے. سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں. مل کے حیدری سخ سردار کلندر بڑی توجہ جی. میرا مولا آپ کو سلامت رکھے. کافی دیر سے مجلس پاک شروع ہے اور حرف آخر کی حیثیت سے، جبکہ ہماری ذاتی حیثیت ہے ہی کوئی نہیں، جو ہے وہ ان کا کرم ہے کہ جو سیدہ کے سگے بیٹے ہیں اور نام ابو الفضل العباس. اسی سخی کا کرم، اسی سخی کی عطا جو مالک کربلا ہے، جو شاہ سوار کربلا ہے، وہ شہنشاہ کہ جس کے علم صرف ہماری چھتوں پر نہیں ہمارے دلوں پر بھی نصب ہے. جس نے اس شہنشاہ سے جتنی خیرات لینی ہے، وہ قرآن کی آیت سورہ آراف آیت نمبر 180 سے میں ذکر پاک کا آغاز کر چکا ہوں. جس کی توجہ ہوئی وہ آیت کے ترجمے پر ساتھ دے تو فضائل کا وہ سلسلہ کہ جو ہونا چاہیے وہ ہو. سارے ولائی، ماتمی، تبرائی، عزادار، لاڑکانہ کے غیرت مند ہجوم نہیں، بلکہ وہ شیان حیدر کرار میرے سامنے ہیں کہ جہاں لاڑکانہ سے نکلنے والا پیغام ولایت اس وقت پوری دنیا میں پھیل چکا. میرا مولا سے تو سلامتی عطا فرمائے سائیں سید علی رضا جانی شاہ سردار کو، ہر ولائی ماتمی سید امتی کو، جن کے چہرے علی ولی اللہ سن کر کھل جاتے ہیں، وہ مل کے سارے بولو حیدری یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. چونکہ سارے میرے ہم سفر ہیں تو ایک لمحے کی بھی تمہید نہیں. اللہ سورہ آراف کی آیت نمبر 180 میں فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. جتنے بھی اچھے، خوبصورت اور پیارے نام ہیں وہ مجھ اللہ ہی کے لیے ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، اور مجھ اللہ کو ان ناموں سے پکارا کرو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور اے محمد جو ان ناموں کا کفر کرے تو تم اس کے کچھ نہیں لگتے. تو آپ جی صدا سلامت رہیں، آباد رہیں. ذرا سی توجہ فرمانا بھائی، چونکہ اگر قرآن سن کے آپ گھبرا جائیں گے تو پھر مجھے آگے پڑھنے کا لطف نہیں آئے گا. چونکہ بندہ جملے پہ بولے اور آیت پر نہ بولے، جو اللہ کا کلام ہے، جو مصطفیٰ کی زبان ہے، جو علی کا قول ہے، تو پھر لطف آتا آگے بڑھنے کا نہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ فرما رہا ہے یہ جتنے حسن نام ہیں یہ سارے میرے لیے ہیں. یہ فَادْعُوهُ بِهَا، اور مجھے ان ناموں سے پکارا کرو. اچھا ذرا سا نیا جملہ کہا نہیں کہ بندے ہو گئے پریشان. یہ جو حسنہ ہے یہ حسن کی تانیث ہے. اگر حسن کو مؤنث کر کے کہیں تو حسنہ ہوتا ہے. جیسے قرآن میں آیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ مجھے دنیا میں بھی حسن عطا فرما، مجھے آخرت میں بھی حسن ہی چاہیے. یہ ترجمہ میں نے نہیں کیا، بندہ شیعہ ہو کر گھبرائے. اہل حدیثوں کے امام احمد ابن حنبل جنہیں وہابی جن کی پیروی کرتے ہیں، وہ ہر نماز کے قنوت میں پڑھتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے رب مجھے دنیا میں بھی حسن دے، مجھے آخرت میں بھی حسن دے. ترجمہ کیا گیا مجھے دنیا میں بھی نیکی چاہیے، مجھے آخرت میں بھی نیکی چاہیے. ایک دن شاگردوں نے پوچھا احمد ابن حنبل وہ کون سی نیکی ہے جو تجھے دنیا میں بھی چاہیے، جو تجھے آخرت میں بھی چاہیے؟ کہ میں نیکی نہیں مانگ رہا، میں اللہ سے کہہ رہا ہوں مجھے دنیا میں بھی علی کا لال حسن چاہیے، مجھے آخرت میں بھی علی کا لال حسن.
یار جو صاحبان عقیدہ صاحبان معرفت بیٹھے ہیں ذرا سر اٹھانا بھائی، جو شیعہ ہو کر فضائل پہ نہیں بولا مل کے حیدری یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. ہاں یہ صرف جو میں نے ترجمہ کیا ہے، اللہ فرما رہا ہے حسنہ، جتنے حسین نام ہیں، جتنے حسن نام ہیں، وہ سارے مجھ اللہ کے لیے. اچھا صرف یہ اعلان نہیں کیا، اللہ کا قرآن ہے اور قرآن سن کر اگر بندہ لطف لے تو پھر عقیدے کی معراج شروع ہو جاتی. فرمایا فَادْعُوهُ بِهَا، اور لازم ہے تم پر کہ جو میرے اچھے نام ہیں مجھے ان سے پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور محمد کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان ناموں سے کجی اختیار کرتے ہیں، جو ان ناموں میں ٹیڑھا پن دکھاتے ہیں، جو ان ناموں کا کفر کرتے ہیں. محمد آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. پتہ چلا اللہ کے بھی کئی نام ایسے ہیں جنہیں سن کے بندے شکلیں بگاڑ لیتے ہیں. زندہ باد جا کے بھائی ترجمے والا قرآن پڑھو. اگر کسی کی طبیعت میں گرمی ہے تو کھولو. اگر کسی نے موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہے تو ترجمہ میں وہ پڑھوں گا جو انٹرنیٹ پر بھی ہو. یلحدون فی اسمائہ، ان میں کجی اختیار کرتے ہیں، ان میں ٹیڑھا پن دکھاتے ہیں. تو پتہ چلا ان ناموں کی پہلی نشانی ہے یہ نام اللہ کے نام ہیں. اللہ کہتا ہے دوسری نشانی یہ ہے کہ ان ناموں سے مجھ اللہ کو پکارو. تیسری نشانی یہ ہے کہ یہ نام سن کر کئی بندوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے. چوتھی نشانی یہ ہے جو ان ناموں کا کچھ نہیں لگتا وہ محمد کا بھی کچھ نہیں لگتا. اللہ یہ اسماء الحسنہ کون سے ہیں جو تجھے اتنے پسند ہیں کہ تو نے کہا میرے ہیں، مجھے ان سے پکارو. ان کا انکار کرو گے تو محمد کا کلمہ پڑھ بھی لوگے تو محمد تمہارا کچھ نہیں لگے گا. اللہ یہ اسماء الحسنہ کون سے ہیں؟ صاحبان عقیدہ جو بیٹھے ہیں تو ذرا سر اٹھانا. جو خاموش ہیں یا جن کی انگلیاں دانتوں میں ہیں یا جو علامہ اقبال کی طرح بیٹھ گئے ہیں، ان بندوں کے لیے میں قرآن سے آیت پڑھوں. سورہ بنی اسرائیل آیت کا نمبر بھی 110. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرما رہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ. محمد چاہے تو مجھے اللہ کہو، چاہے تو مجھے رحمان کہو. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. جس بھی نام سے محمد تم اللہ کو پکارو گے تو جان لو کہ سارے اسماء الحسنى میرے لیے ہیں. یہ بندوں کا اختیار نہیں، یہ محمد کا اختیار ہے. اللہ کہہ رہے ہیں محمد یہ تیری مرضی ہے، چاہے تو مجھے اللہ کہے، چاہے تو مجھے رحمان کہے، جو تو کہے گا میں ویسا ہی ہو جاؤں. ہاتھ اٹھانا جو ابتدائی مجلس میں گھبرایا نہیں. مصطفیٰ جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کہلاؤں گا. نہ میں پڑھنے لگا تھا سورہ طٰہٰ کی 8ویں آیت، مگر اس سے پہلے حدیث امام رضا کی میرے سامنے آ گئی ہے تو فرمان معصوم آئے تو قرآن کی آیت کا اور بھی لطف آئے. اللہ کہہ رہے ہیں محمد جو آپ کہیں گے میرا نام وہی ہوگا. آپ اللہ کہیں گے تو اللہ، رحمان کہیں گے تو رحمان. میرے اور آپ کے 8ویں امام تفسیر خیر الرازقین، جس کا دسترخوان مشہد مقدس میں صرف انسانوں کو نہیں کائنات کو پالتا ہے. کوئی بیٹھا ہے مشہد کا زبار جس نے دسترخوان امام رضا سے لنگر کیا ہو تو ہاتھ اٹھانا بھائی. میرے مولا فرماتے ہیں اللہ نے جو اپنے لیے سب سے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، نہ آنے والے کو نہ جانے والے کو. داد میں نے آپ سے مانگی 10 منٹ میں نہیں نا، بس توجہ میری طرف رکھنی. امام فرماتے ہیں اللہ نے جو اپنا سب سے پہلا نام خود اپنا رکھا.
مسلمان تو سارے ہیں نا، تو یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ ہی سب سے پہلے، اللہ نے جو اپنا نام سب سے پہلے رکھا وہ تھا العلی العظیم. زندہ باد جسے توحید خالص بھی سمجھ نہیں آئی، جسے اللہ کے فضائل بھی اچھے نہیں لگتے، اس بندے کو میں کہاں لے جاؤں. اس نے جو اپنا اسم سب سے پہلے رکھا وہ تھا العلی العظیم. بندے نے کہا مولا پھر اسے اللہ کس نے کہا؟ کہا یہاں علی العظیم نے اپنی دو تصویریں سامنے رکھی، ایک کو کہا محمد، زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی. اور دوسری تصویر، بڑی توجہ، دو تصویریں اس کے سامنے آئیں. ان دونوں تصویروں نے اسے دیکھ کر کہا اللہ. زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی. کیوں قرآن کہہ رہے محمد جو نام تم میرا رکھو گے وہی میرا نام ہے. ان دونوں نے کہا اللہ. اللہ کو یہ نام اتنا پسند آیا، اس دن کے بعد اس نے کہا اب سارے مجھے بس اللہ ہی کہنا، چونکہ محمد اور علی نے میرا نام اللہ رکھا ہے، محمد اور علی نے میرا نام. اب پڑھو لا الہ الا الرحمن تو کلمے میں آؤ گے؟ نہیں. لا الہ الا الرحیم نہیں. لا الہ الا قدوس نہیں. پورے 99 بھی لے لو. لا الہ الا عزیز، لا الہ الا جبار، لا الہ الا ذوالجلال، لا الہ الا والاکرام. مگر مسلمان نہیں، کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ، چونکہ ابو طالب کی گود کے پالے ہونے اس کا جو نام رکھا وہی اس نے اپنا اسم جلالہ بنا کر کلمے میں رکھا. تو کہا مولا پھر وہ اللہ مشہور ہو گیا تو جو اس نے اپنا نام رکھا تھا وہ کسے دیا؟ کہ جب اس نے سنا محمد کی زبان سے اسے اچھا لگا، اس نے محمد کو محمد کہا کہ تو نے میری تعریف کی، اب زمانہ تیری تعریف کرے. تو کہا علی نام کسے دیا؟ کہ پھر اس نے کہا آج سے میں اللہ ہوں، ابو طالب کا بیٹا علی ہے. آپ جی صدا سلامت نے. جو بندے حیران ہو رہے ہیں، جو گھبرا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا اگلا فضائل تم نے سننا ہے نہیں سننا، مل کے بولو آپ جی ہیں بھائی. عباس فورس کو مولا سلامت رکھے، جتنے ماتمی ولائی ازادار لاڑکانہ کے غیرت مند شیعہ شہریان بیٹھے، ایک دفعہ ذرا سارے شیعہ سنی ہندو کوئی بھی کمیونٹی بیٹھی ہے تو ذرا سار اٹھا کہ محمد علی ورک کی بات سن. اچھا کسی کو میری شکل اچھی نہ لگے، کسی کو مجھ سے بغیر سنے ذاتی اختلاف ہو تو بات الگ ہے، لیکن ابھی تو اس پنڈال میں بیٹھا ہر ایک بندہ جانتا ہے نا کہ میں بات ٹھیک کر رہا ہوں، چونکہ بات ہے اللہ کے قرآن کی. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى. یہاں دیکھیں گے آپ کے ابھی ہونے کیا والا ہے. سورہ طٰہٰ کی 8ویں آیت میں اللہ نے پھر اسماء الحسنى کا ذکر کر کے کہا لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى، میں وحدہ لا شریک ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور جتنے اسماء الحسنى ہیں وہ سارے میرے لیے ہیں. چاہے آج کسی کے گلے میں ڈبیوں والا رومال ہے یا نہیں ہے، لیکن آج بات تو ہو رہی ہے اللہ کے قرآن کی. آج چہرے کھلے ہیں امیر کائنات کے فضائل سننے کے لیے، تو کیوں نہ میں اگلی آیت پڑھوں. پہلے اللہ فرما رہا تھا یہ سارے اچھے اچھے نام میرے ہیں، مجھے ان سے پکارو. پھر کہہ رہا
کہلاتا مصطفیٰ تم مجھے اللہ کہو یا رحمان، مجھے جو بھی پکارو گے فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہ اچھے نام میرے ہیں۔ پھر اللہ نے اپنی توحید کا اعلان کر کے فرمایا اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى، میں وحدہ لا شریک ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ ہوں اور جتنے اچھے نام ہیں وہ میرے ہیں۔ تو پھر جا کر 28واں سپارہ اٹھاؤ اور سورہ حشر کی آخری آیات پڑھنی شروع کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى۔ جا کر گن لینا، 3 آیتوں میں اپنے 14 نام گنوا کے کہتا ہے یہ سارے اچھے نام میرے ہیں۔ جیو بھائی سدا سلامت رہو، ہمیشہ زندہ باد رہو۔ یہ جتنے اچھے نام ہیں یہ میرے ہیں، رحمان بھی میں، رحیم بھی میں، عالم الغیب بھی میں، ملک القدوس بھی میں، عزیز و جبار بھی میں، خالق و باری بھی میں، مصور بھی میں، یہ سارے اچھے نام میرے ہیں۔ بھائی نام صرف اللہ کے صفاتی یہ 14 تو نہیں، کسی نے کہا 99 ہے۔ دعائے جوشن کبیر میں مصطفیٰ نے بتائے 999 ہے۔ بندے نے امیر کائنات سے پوچھا یا علی اللہ کے تو اتنے نام ہیں، ہم اسے کن ناموں سے پکارے؟ اسے اللہ کہیں تو مسلمان ہو جاتے ہیں، پھر اسے رحمان کہہ کے پکارے، رحیم کہہ کے پکارے، قدوس کہیں، عزیز کہیں، جبار کہیں، یا علی کوئی ایک ایسا نام نہیں کہ جب وہ لیا جائے تو اس کے سارے نام اسی ایک نام میں آ جائے؟ علی فرماتے ہیں کیوں نہیں، انا اسماء الحسنى، میں ہی اللہ کے اسماء الحسنى۔ آپ یہ سدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ علی ولی اللہ۔ ہاں مجھے تو پتا تھا کہ آدھا مجمع خاموش کرے گا، اسی لیے تو میں نے فکرہ مکمل کیا نہیں۔ علی مولا فرماتے تھے ایھا الناس انا اسماء الحسنى، وہ مجھے اب پتا چلا اللہ بار بار کیوں کہتا ہے اسماء الحسنى میرے ہیں، اسماء الحسنى میرے ہیں۔ علی مولا کا فکرہ تمہیں میں خطبے کا نہ دکھا سکوں تو دوبارہ لاڑکانہ شہر میں آنے کا حقدار میں نہیں، لیکن اگلے فکرے سے پہلے میں سارے حوالے اکٹھے پڑھ دوں تاکہ اگر کسی کے اندر ذہن میں شک کا کوئی نقطہ، کوئی کیڑا موجود ہو تو وہ نکل جائے۔ علی مولا نے فرمایا انا اسماء الحسنى، تو پھر 21ویں رمضان کو جب علی مولا کی تدفین ہوئی تو بندوں نے کہا لو اب علی گیا، اب اسماء الحسنى کہاں ہے؟ میرے اور تمہارے چھٹے امام نے پھر کئی سال بعد اعلان کیا صرف علی نہیں، نحنو اسماء آپ جیئے صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ نحنو اسماء، نعرہ نہیں، نعرہ نہیں، نعرہ ابھی آنے والا ہے، یا نعرہ سب کے اندر سے باہر آنے والا ہے یا باقی یادوں کا بھی جانے والا ہے۔ نحنو اسماء الحسنى، ہم ہی اللہ کے اسماء الحسنى ہے۔ لاڑکانہ شہر کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں، موبائل نکلے ہوئے ہیں۔ پہلا حوالہ تفسیر صافی، دوسرا حوالہ تفسیر نور الثقلین، تیسرا حوالہ تفسیر ہدی للمتقین، چوتھا حوالہ ہاشم بہرانی کی اللوامع النورانیہ فی اسماء اہل بیت القرآنیہ، پانچواں حوالہ تفسیر ولائی قرآن کریم، چھٹا حوالہ اسرار بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ساتواں حوالہ تفسیر صافی سے لے کر تفسیر قمی پہ ہو رہا ہے مکمل۔ امام صادق کی حدیث جو آیت میں نے موضوع میں پڑھی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اچھے نام اللہ کے ہیں، اللہ کو ان سے پکارو۔ ہر تفسیر میں اگر امام صادق کی یہ حدیث نہ ہو تو جو
جو بندہ 7 حوالے سن کر پنڈال میں نہ بولا تو میں ضرور کھڑا کر کے پوچھوں گا کہ صاحب نہ بولنے کی وجہ کیا تھی. امام صادق فرماتے ہیں نحنو اسماء الحسن التي لا يقبل اللہ عملا الا بمعرفتنا. ہم اللہ کے وہ اچھے نام ہیں جن کے بغیر اللہ بندوں کی نمازیں قبول نہیں کرتا. اللہ بندوں کی نماز آپ سدا سلامت رہیں, آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں, سدا آباد رہیں. مل کے حیدری چلیں, تھوڑا آگے چلیں, مل کے فی سبیل اللہ. ہم اللہ کے وہ اسماء الحسنہ ہیں. اللہ کہہ رہا تھا مجھے ان سے پکارو. میں نے 6 سے 7 آیتیں پڑھی. اگر جرت ہے تو آیتوں کا انکار کر کے کہیں کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے, وگر نہ مانے. اللہ کہہ رہا تھا مجھے کہو یا علی. نہ اگر نہیں بولیں گے تو آج کتابیں تمہارے گھروں سے نکل کے آئیں گی جن پر مٹی ہے اور تم پڑھتے نہیں. مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی کی گھر کی الماری سے نکالو, دعائے جوشن کبیر پڑھو. محمد مصطفیٰ اللہ کے 1000 نام بتاتے بتاتے صحابہ کے سامنے کہہ رہے تھے اللہم انی اسالک باسمک یا علی. آپ جنہیں صدا سلامت رہیں, آج ہمیشہ یہ علی اس کا نام. میں تجھ سے تیرے اس اسم کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں جو یا علی ہے. بندے ابھی یہی پھنسے, نماز میں آئے کہ نہیں آئے, روزے میں آئے کہ نہیں آئے, سجدے میں ہو کہ تشہد میں ہو. پوچھ لو مولوی صاحب سے اللہ کا نام نماز میں آئے کہ نہیں آئے. بات معرفت کی آگے جا رہی, بلندیوں پہ جا رہی. شیعہ قوم پھنس گئی نماز میں. نماز میں پھنسی تو نہ فضائل سننے کے قابل, نہ معرفت سننے کے قابل. بات آگے جا رہی ہے. اللہ کا اسم اعظم ہے علی. جب مفاتیح الجنان میں یہ فکر پڑھ لینا کہ اللہ کا اسم علی ہے تو پھر مولا کی زیارت کھولنا. میرے اور تمہارے چوتھے امام سید الساجدین نے علی کی قبر پر دونوں ہاتھ رکھ کے کہا السلام علی اسم اللہ الرضی. اے اللہ کے پسندیدہ نام تجھ پر میرا اے اللہ کے پسندیدہ اسم تجھ پر میرا سلام. یہ نام کھانا کھاتے ہوئے تو پڑھ لیتے, باقی جگہ پر آئے تو آپ سوال کرتے ہیں کہ کیسے. ہاں, کھانا کھانے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سامنے نمازی چہرے, روزہ دار چہرے, تلاوت قرآن کرنے والی زبانیں, ذکر حسین سننے والی سماعتیں تشریف فرما ہے. میں ایک ایک بزرگ سے, بچے سے, جوان سے تائید چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے کتنے نام ہیں؟ بسم اللہ کا ترجمہ تو بچپن سے سنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے نہیں. شروع کا تو لفظ ہے ہی نہیں, آغاز کا تو لفظ ہے ہی نہیں, افتتاح کا تو لفظ ہے ہی نہیں. بسم اللہ اللہ کے اسم سے.
جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے. جو لنگر کرنے سے پہلے نظر اللہ نیاز حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، وہ بندہ ذرا سار اٹھا کے ماتمی عزادار ولائی مجھے جواب دے. جب آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس میں اللہ کے کتنے نام ہیں؟ کتنے؟ اللہ ایک، رحمان دو، رحیم تین. جب تین نام پہلے ہیں تو وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں میرے نام سے؟ ذرا سر اٹھانا، ذرا خیرات مانگنا. جتنے اعزائی مومنین میرے سامنے تشریف فرمائے، میرے بزرگ عزت مآب تشریف فرمائے، ذرا سا سوچئے گا. اللہ ایک، رحمان دو، رحیم تین. ایک چوتھا بھی ہے. اللہ نے جسے لفظ اللہ سے پہلے رکھے کہا بے اسم، میرے نام سے. یہ چھپا ہوا اسم کون ہے؟ جو تین نام تو اللہ نے بتائے، اللہ رحمان رحیم، پھر کہا بے اسم. یہ اسم کون ہے جسے اس نے رحیم، رحمان اور اللہ سے پہلے رکھا، بے سے متصل کر کے؟ آسان بات ہے، اتنی مشکل نہیں. اچھا اگر نہیں پتا تو جملہ سن لیں. یہ اسم کون سا ہے؟ اس سے پہلے ذرا خوش ہو جائیں گے تو زیادہ آسانی ہوگی جملہ پہنچانے نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی اور پڑھے نہ پڑھے. علی مولا فرماتے ہیں میرے شیعوں کے لیے، شیعان حیدر کرار کے لیے بسم اللہ اکثیر ہے، اسم اعظم ہے. اور میرا جو شیعہ ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، کیونکہ مولا صادق فرماتے ہیں ہمارے کئی شیعہ اپنے کام شروع کرنے سے پہلے اسلم فرینڈلی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھول جاتے ہیں، تو اللہ انہیں امتحان میں ڈال دیتا ہے. کا مولا امتحان بسم اللہ نہ پڑھنے پر؟ کہاں منافقوں کا نہیں ہوتا، ہمارے شیعوں کا. مولا کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ بسم اللہ پر لوٹ آئیں. زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، تاکہ وہ بسم اللہ کی طرف لوٹ آئیں. مولا نے فرمایا، میرے جد امیر المومنین نے فرمایا کہ میرا جو شیعہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ کو اپنا معمول بنائے، ہاں جس کی ولایت کا کلمہ پڑھ کے تم فخر سے شیعہ کہلواتے ہو، وہ سخیوں کا سخی، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، وہ مالک کعبہ و نجف علی امیر المومنین فرما رہا ہے میرا جو شیعہ اٹھے تو کہے بسم اللہ، بیٹھے تو کہے بسم اللہ، کھانا کھائے تو کہے بسم اللہ، پانی پیے تو کہے بسم اللہ، وہ سونے لگے تو کہے بسم اللہ، وہ جاگے تو کہے بسم اللہ، سید آواز دے تو کہے بسم اللہ، امتی ندا دے تو کہے بسم اللہ، بڑے آواز دے تو کہے بسم اللہ، چھوٹے پکارے تو کہے بسم اللہ. یعنی علی فرما رہے میرا جو شیعہ اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ کو اپنی عادت بنائے گا تو ابو طالب کا بیٹا وعدہ کرتا ہے میں پلے سرات پہ اس کی شکل دیکھ کے کہوں گا بسم اللہ بسم اللہ. آپ صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں. جسے دیکھ کر علی نے کہہ دیا بسم اللہ، نہ میں فکر بدل دوں، جسے دیکھ کر بسم اللہ نے کہہ دیا بسم اللہ، اس بندے کے بخت مقدر عروج کا اندازہ بشر کے ادراک میں نہیں آ سکتا. علی مولا نے فرمایا بسم اللہ کو اپنی عادت بناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایسا ہے کیا کہ جو علی فرما رہے ہیں اسے پڑھو، چونکہ اس میں ایک اسم ہے جو بے سے متصل ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کیا؟ عبداللہ بن عباس نے پوچھا تھا مولا یہ کائنات کیسے بنی؟ کہ اللہ نے زمین و آسمان کے برابر ایک مادے کو خلق کیا، پھر اس مادے کو خلق کرنے کے بعد اب جو بندہ ان جملوں پر بول رہا ہے اور جو باقی 5 منٹ کے فضائل پر نہ بول رہا تو پھر اس کا مطلب کہ اسے میٹھی میٹھی باتیں تو پسند ہیں مگر وہ ولایت کی بات پسند نہیں جس کو نتیجے کے اندر آنے والی ہے. جس کے ذہن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ حسین مولا کا کھایا ہوا لنگر کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مل کے بولو حیدری
یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. میں شکر گزار ہوں ان محبتوں کا، ان چاہتوں کا، اس خلوص کا اور ان مسکراہٹوں کا جو علی ولی اللہ سن کر آپ کے خوبصورت چہروں پر روز روشن کی طرح آیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ بن عباس سے علی امیر المومنین مالک خشک و تر فرما رہے تھے، سنو اللہ نے سب سے پہلے ایک مسئلہ ما عدت السماوات والارض، زمین و آسمان کے برابر ایک مادے کو اللہ نے خلق کیا، پھر اس پہ اپنی جلال والی عین اللہ نگاہ ڈالی، پھر اس پر اپنی جلال والی عین اللہ نگاہ ڈالی تو وہ کھولنے لگا، اس میں سے جو بھاپ اڑی تو اسے اللہ نے آسمان بنائے، اس سے جو جھاگ رہ گئی اس سے اللہ نے زمینیں بنائیں. کہ مولا پھر ہوا کیا؟ کہ پھر اللہ نے ان ساتوں آسمانوں کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد 6 دن میں ہر شے بنائی. اور یاد رکھو عبداللہ ابن عباس، اس جو کچھ تمہاری کائنات میں ہے، اتنے تمہارے کائنات میں زمین پہ ذرے نہیں، اتنی تمہاری کائنات میں درختوں کے پتے نہیں، اتنی تمہارے سمندروں میں پانی کے قطرے نہیں، جتنی ان پہلے 6 آسمانوں پہ مخلوق ہے. اور عبداللہ ابن عباس جا کر ان عرب کے جاہلوں سے کہہ دو مجھے ان کی بیعت نہیں چاہیے، انا حجت علیہم، میں ان پر بھی اللہ کی حجت ہوں. میں زندہ باد. ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی. وہ تیرے تشہدوں کا محتاج نہیں جو آسمانوں کی بادشاہی کا بادشاہ ہے، جو 18,000 عالمین پر اپنی ولایت مطلقہ قائم کیے بیٹھا ہے. وہ تجھ سے آ کے کہے گا کہ میری منت ہے مجھے نماز میں پڑھ لینا. علی کی ولایت تجھے بچاتی ہے، پڑھ لے گا تو بچ جائے گا، نہیں پڑھے گا تو وہاں جائے گا جہاں زہرا کے دشمن جائے گا. آپ جی ہیں صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں، صدا آباد رہیں. نہ مجھے سیدہ کونین کے اس فرش عزا کی قسم، پاک معظمہ کے حق ولایت کی قسم، وہ مبلغ ولایت، وہ محافظہ ولایت، وہ پاک معظمہ جو اس مشن ولایت کی مطلقاً انچارج ہے، اسی معظمہ کی پاک و پاکیزہ مودت کو اگر ذہنوں میں رکھو تو علی امیر المومنین فرما رہے تھے پھر جو کچھ اس پوری کائنات میں ہے عبداللہ بن عباس اللہ نے اسے تمہاری اس دنیا میں رکھا، جو تمہاری اس دنیا میں ہے اسے اللہ نے 4 الہامی کتابوں میں رکھا جسے بسم اللہ بھولی نہیں. علی فرما رہے تھے جو ان 4 الہامی کتابوں میں ہے، توریت میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن میں، اسے اللہ نے سب کو ملا کر قرآن میں جمع کیا. پھر جو کچھ قرآن میں تھا اسے اللہ نے سورہ یاسین میں رکھا، اسی لیے یاسین قلب القرآن ہے، یاسین قرآن کا دل ہے، یعنی قرآن جس دل سے دھڑکتا ہے وہ سورہ یاسین ہے. علی فرماتے اور تم جانتے ہو ابن عباس یاسین میرے بھائی محمد کا اسم معلّہ ہے. جو کچھ اللہ نے سورہ یاسین میں رکھا اسے یاسین کی سین میں رکھا، جو یاسین کی سین میں تھا اسے یاسین کی یہ میں رکھا، جو یاسین کی یہ میں تھا اسے سورہ الحمد میں رکھا، جو سورہ الحمد میں ہے اسے صراط مستقیم میں رکھا، جو صراط مستقیم میں ہے وہ صراط مستقیم کی میم میں ہے، جو صراط مستقیم کی میم میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ الرحیم کی میم میں ہے، جو الرحیم کی میم میں ہے وہ الرحیم کی یہ میں ہے، جو الرحیم کی یہ میں ہے وہ الرحیم کی ہے میں ہے، جو الرحیم کی ہے میں ہے وہ الرحیم کی الف لام را میں ہے، جو الرحیم کی الف لام را میں ہے وہ الرحمن کے نون میں ہے، جو الرحمن کے نون میں ہے وہ الرحمن کے میم میں ہے، جو الرحمن کے میم میں ہے وہ الرحمن کے ہے میں ہے، جو الرحمن کے ہے میں ہے وہ اسم اللہ میں ہے، جو اسم اللہ میں ہے وہ بے اسم میں ہے، جو بے اسم میں ہے وہ بے میں ہے. انا نقطہ دے بائے بسم اللہ، اور بے کا نقطہ میں ابو طالب کا بیٹا علی ابن ابی.
آپ جی ہیں بھائی، سدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہنا۔ میں نے کیوں اتنا لمبا جملہ پڑھا؟ اب جس کو پتا چل گئے علی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نقطہ با ہے، علی بسم اللہ والا اسم ہے، وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جس نے تائید کرنی ہے، زبردستی کوئی نہیں، اپنے دل سے۔ چلو 90% مجمع نے تو یہ مان لیا ہے نا کہ علی اسم الہی ہے، علی بسم اللہ میں ہے۔ مجھے منبر حسین کی قسم شیعہ سنی کتابوں میں حوالہ نہ ہو تو میں تمہارا دیندار ہوں۔ جب شام سے یزید کے باپ نے آ کے مدینے میں صحابہ کو نماز پڑھائی، نماز کے بعد صحابہ نے شور کیا، حل سرقت الصلاۃ، تو نے نماز میں چوری کی ہے؟ کہا کیا چوری کی ہے؟ کہا تو نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو نے زندہ باد۔ ہاتھ اٹھانا نا، جس کا بٹن ابھی سے آف ہے اس بندے سے بات نہیں ہے، جس کو پتہ ہے علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے، شیعہ ہو کے نہ بولنا تو بڑا ارمان ہے۔ کہ تو نے نماز میں چوری کی ہے؟ کہ میں نے کیا چوری کی؟ کہ تو نے بسم اللہ نہیں پڑھی؟ کہتا میں بسم اللہ کیوں پڑھوں؟ علی کا نام ہے، نماز میں آئے گا، میں علی کا نام نماز میں نہیں لیتا۔ مجھے پتا چل گیا جو نماز میں علی کا نام۔ آپ جیئیں صدا سلام۔ میرا مولا بسم اللہ ہے، میرا شہنشاہ نقطہ با ہے، اول و آخر، ظاہر و باطن، سب سے پہلے تھا، سب سے بعد میں رہے گا۔ نمازی نمازوں سمیت جہنم میں چلے جائیں گے، علی کل بھی زندہ باد، علی آج بھی زندہ باد۔ بسم اللہ، مولا آپ کو سلام، آباد صدا سلامت ہمیشہ زندہ باد ہے۔ بسم اللہ، جنوری میں، موسم کے دسمبر جنوری میں، جس کے اندر ولایت کا جون جولائی ہے، مل کے بولو سخی سردار کلندر۔ ایسا نہیں، مل کے بولو سندھ کی دھرتی پر ولایت کا سب سے بڑا مبلغ، سب سے بڑا عزادار، سب سے بڑا ماتمی، سب سے بڑا زنجیر زن، ہر ماتمی کو ماتم سکھانے والا، ہر ماتمی کو زنجیر زن بنانے والا، ہر زنجیر زن کو کما کا ہنر سکھانے والا، ہر منکر ولایت علی کی موت قائم کے لشکر کا جرنیل علی لال کلندر۔ آپ جی ہیں صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ میرا مولا آپ کو صدا سلامت رہیں، صدا آباد رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ یہ میرے مولا کی آپ پہ کرم نوازی جو بسم اللہ، مل کے سخی سردار کلندر۔ ہم علی کے لال کے سیون والے کنارے ایسے نہیں لگاتے، اس نے ہمیں بتایا ہے عزاداری کیا ہے، اس نے بتایا ہے غازی کا علم گھر گھر لگاؤ، اس نے بتایا ہے سندھ میں آ کے علی کی ولایت کیا ہے، کیونکہ گلی کوچوں میں علی کی ولایت کی تبلیغ کرنا یہ کلندر شہنشاہ کی سنت ہے۔ ایک بندہ تسبیح پر سارا کچھ پڑھتا تھا، کلندر نے 8 دن دیکھا، 9ویں دن آ کے پوچھا میں روز تجھے دیکھتا ہوں تو سارے ذکر پڑھتا ہے، میرے دادے کا نام نہیں لیتا، میرے جد علی کا نام نہیں لیتا، تجھے تکلیف کیا ہے؟ کہا میں سب کچھ پڑھوں گا مگر علی کا نام نہیں لوں گا۔ کلندر کہتے جا، پھر میں بھی کہہ رہا ہوں یہ تسبیح نہیں، کتے کے گلے کی رسی ہے، کتے کے گلے۔
آپ دیئے صدا سلامت رہے مل کے بولو حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم سخی سرار کلندر آپ جی ہیں صدا سلام ایک ہی بات پہ روتا روز 10 میل کلندر روتا تھا ننگے پاؤں اور رو کے کہتا تھا کیوں میری دادی کی چادر بدماشوں کے مجمع کیوں ملکہ شام کو بے ردا کر کے 36 شہروں میں یہ جو آئے ہیں یہ بڑی تائید والی اس آئے پر میں نسلیں بھی قربان کروں تو حق ادا نہیں ہوتا صف ازائے جناب سیدہ سے منسوب میرا دل ہے 2-4 جملے ایسے ہو جائیں کہ ہماری عبادت آج کی مکمل ہو مولا میرے بھائیوں کا رزق میں بے پناہ اضافہ فرمائے عزاداری خادمین صف ازا کی نسلوں میں علی ولی اللہ کے ساتھ جاری رہے بڑا رویا مالک ملک ولایت علی اور رو رو کے کہتا تھا ولایت بچانے والی اب نہیں رہی علی مولا رو کے فرماتے تھے جب سارا مدینہ میرا مخالف تھا تو کمبر میری زہرا میرا ہاتھ پکڑ کر ایک ایک دروازے پر جاتی تھی اور جا کر ایک ایک مدینے کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہتی تھی نہیں کیا اس کی ولایت کا اعلان میرے بابا نے غدیر میں میں جملہ پڑھوں ہائے نہ نکلے تو تمہاری مرضی بندے آج تک یہی سنتے آئے ہیں سیدہ مدینے کے دربار سے خالی آئی مجھے علم عباس پہ سر پہ قرآن رکھ کے لے جاؤ میں تاریخ سے گواہی دینے کے لیے تیار ہوں صرف ایک دربار سے نہیں مدینے کے ہر گھر سے خالی واپس آئی وہ مبلغ ولایت وہ محافظہ ولایت عزاداران مظلوم کربلا علی جیسے بسم اللہ کا آسرا سیدہ علی مولا دونوں ہاتھ کمر پہ ایسے رکھے جیسے 10 محرم میرے مولا حسین نے غازی کے زین چھوڑنے کے بعد رکھے 3 جمادی الثانی کی ڈھلتی شب میں قبر محمد پہ آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ جسے خندق اور خیبر نہیں جھکا سکے تیری بیٹی کی جدائی میری کمر توڑ علی رو کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ تدفنو ابنتک سرن یا رسول اللہ تیری بیٹی دفنا کے نہیں تیری بیٹی چھپا کے علی آ رہا 40 قبریں 7 چادروں کا کفن سب نے سنا ہے پوری رات مدینے کے بدماش بیلچے لے کے پھرتے رہے زہرا کی قبر کھودیں گے علی پوری رات جنت البقیع میں پہرا دیتا رہا کہتا تھا ہر شے برداشت ہے مگر یہ ظلم برداشت نہیں چونکہ میں نے محمد سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ یہ لعین زہرا کی قبر کھودے اور علی دیکھتا رہے نہیں آیا علی کے جلال کی وجہ سے کوئی قبر زہرا کی طرف ایک فکرہ پڑھ کے میں مصائب کا آغاز کر رہا ہوں 3 جمادی الثانی جس مخدومہ کے نام کی مجلس ہے اسے علی مولا نے دفنایا اتنا روئے علی پوری رات کے گزرنے کے بعد قبر محمد پر زیادہ دور نہیں تھا مصطفیٰ کی قبر سے علی کا گھر اتنا فاصلہ تھا جتنا منبر سے لے کے یہ مسجد کے دروازے تک ہے یہ ایک دفعہ علی قدم اٹھاتے پھر زمین پر بیٹھتے پھر علی اٹھتے پھر علی زمین پر بیٹھتے جو ماتمی ہیں وہ ماتم کی تیاری کر چکے ہیں میں نے انتظار نہیں کروانا علی مولا گھر کے دروازے کے باہر پہنچے اندر سے حسین کی آواز آئی ہائے میری اماں زہرا علی مولا منہ کے بل
زمین پر گرے یا خاک مدینہ علی کے چہرے پر لگی. علی دروازہ کھول کے داخل ہوئے. سامنے 5 سال کی بی بی زینب عالیہ اپنی چادر اٹھا کے آئی. بابا کا چہرہ صاف کر کے کہتی ہے تیرے چہرے پر یہ گرد کیوں ہے؟ کہا بیٹی میں منہ کے بل ابھی زمین پر گرا. کہا بابا کیوں؟ کہا میری ولایت بچانے والی دنیا چھوڑ گئی. علی کی بیٹی ماتم کر کے کہتی ہے بابا تو نہ گھبرا، میں 36 شہروں میں، میں 70 بازاروں میں چادر کے بغیر بابا تیری ولایت بچائے گی. تیری بیٹی چادر چھن جائے گی مگر علی ولی اللہ زندہ باد رہے. آغاز مصائب 2 فکر سننا تاکہ ان کی پورے سال کی محنت بھائیوں کی پوری. ہر شے پر سمجھوتا ہے، علی کی ولایت پر نہیں. یہ علی کی ولایت ایک ایسی عمارت جس کا طواف ہر لمحہ کرنا، کیونکہ اس عمارت کی بنیاد میں صرف حسین کی گردن کا لہو نہیں، علی کی بیٹیوں کے سروں کا خون شامل ہے. جہاں سے شمر نیزے مار مار کے ردائیں اتارتا رہا. جو زیادہ ہائے کرنا چاہتا ہے نا وہ مولا صادق کی سنت میں ہاتھ اٹھا کے کہے ہائے غریبی. اس ولایت کی بنیاد میں صرف علی کی بیٹی کے سر کا خون نہیں، شبیر کی بیٹی کے کانوں کا لہو بھی شامل ہے، جو زندان میں کہتی تھی ہم ولایت بچا. یا حسین یا حسین یا حسین. میرا مولا ان پہ اپنا کرم فرمانا. عزادارو یہ ولایت بچانے کا سلسلہ جو شروع ہوا بعد محمد مصطفیٰ، محمد کی بیٹی نے ولایت بچائی، مدینے والوں نے مارا. علی کی بیٹی نے ولایت بچائی، کوفہ اور شام والوں نے مارا. اور پتہ نہیں حسین کی بیٹی کو ولایت بچانے کی کیسی سزا دی امت نے. جہاں جیسے جس کا دل چاہا اس نے اس 4 سال کی معصومہ کو مارا. عزادارو فکرہ سنو گے. 3 جمادی الثانی میرے اور تمہارے 8ویں امام روئے، اتنا روئے میرے امام رضا کہ ابا سلط کو پوچھنا پڑا مولا آج 10 محرم تو نہیں؟ مولا اتنا گریا کہ ابا سلط آج میری جدہ کی شہادت ہے. کہ مولا ہم آپ کے ساتھ مل کے پرسہ دیتے ہیں آقا حسین ابن علی کو. مولا ایک جملے میں تو بتا دینا کہ زہرا کی شہادت کیا ہے. کہ ابا سلط سنو، شام غریباں سے لے کر شام کے زندان تک جتنا شمر کی فوجوں نے ہماری 64 مزدور کو مارا ہے اتنا اکیلا مدینے والوں نے زہرا. یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ. یہ دونوں بیٹیاں مصطفیٰ کی اور حسین کی ذہن میں ان کی غربت رکھو. تو میں نے آخری فکر پڑھ کے منبر چھوڑ دینا ہے. عزادارو مولا رضا فرماتے ہیں ابا سلط انہوں نے میری دادی کو اتنا مارا، انہوں نے دربار سے نکل کے گلی میں مارا، انہوں نے دروازہ جلا کے مارا، انہوں نے دروازوں پہ ٹھوکریں مار مار کے مارا، انہوں نے میخیں اس کی پسلیوں میں گاڑ کے مارا، انہوں نے اس کے محسن کو مارا، انہوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی، انہوں نے بطول کے گھر میں آگ لگا کے دھواں بھرا. علی کے بچے گھبرا کے علی کے دامن میں چھپ رہے تھے. ہر امام نے اپنی اولاد کو، اپنے اصحاب کو بطول کے درد بتائے. مجتبی شادی سید زادے میرے ساتھ لاہور سے بیٹھے. میں ایک دفعہ غیرت مند مجمع سے کہتا ہوں کچھ اور اولاد کو بتانا نہ بتانا، یہ بتانا کہ امت نے محمد کی اکلوتی بیٹی کو اتنا مارا کہ اس کی حالت یہ تھی. یہ بات کھلی شام کے زندان میں جب حسین کی بیٹی کی روح پرواز کرنے لگی نا تو بابا کا سر اٹھا کے کہتی ہے دیکھ میں دادی جیسی ہو گئے.
ایسی ہو گئی ہے جیسے دادی زہرا کی حالت ہوئی یا شبیر کے سر سے آواز آئی سکینہ کیا ہوا؟ کہا بابا دیکھ میرے دندان بھی شہید ہیں، بابا دیکھ میرے بال بھی سفید ہیں، بابا دیکھ میری کمر بھی جھکی ہے۔ شبیر کہتے ہیں معصومہ میری ماں پر میرے سامنے ایک ایسا ظلم ہوا تھا، کیا تجھ پر بھی وہ ظلم ہوا؟ رو